بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے آخری نبی ہیں، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید وہ بھی آخری کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام امت مسلمہ کے لیے واجب الاتباع اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا ہے۔ سیرت النبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے کے حالات کا تغابن نہ کیا جائے۔ ہم وہ حالات بیان کریں گے جن میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی، ان میں مختلف رسم و رواج تھے، ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق کافی ترقی یافتہ تھا، اور عورت کو بہت کچھ اور خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا اس قدر احترام کیا جاتا کہ اس کے لیے تلواریں سونپ لی جاتی، خون ریزی ہو جاتی۔ آدمی جب اپنی شجاعت و بہادری پر بات کرنا چاہتا تو عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ قبائل میں صلح کے لیے عورت اہم کردار ادا کرتی تھی، چاہتی تو قبائل کی صلح کروا دیتی اور چاہتی تو جنگ کی آگ بھڑکا دیتی۔ ان تمام باتوں کے باوجود مرد کو ہی خود مختاری حاصل تھی اور مرد کو ہی سربراہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ دوسرے قبائل میں حالات اس سے بالکل الٹ تھے۔ طبقہ اشراف میں عورت کا احترام کیا جاتا تھا اور دوسرے طبقات میں بے حیائی، فحاشی، زناکاری عام تھی۔ زمانہ جاہلیت میں متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات سمجھی جاتی تھی۔ لوگ دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹا اپنی ستیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ کوئی طبقہ بھی یا کوئی انسان بھی ایسا نہیں تھا جو ان برائیوں سے مستثنیٰ ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے، بچیوں کو زندہ جلا دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی۔ زناکاری، شراب، جوا عام تھا۔ مجموعی طور پر ان کی حالت بہت کمزور تھی، عقل سے عاری تھے۔ خرافات کا دور تھا، عورت خریدی اور بیچی جاتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد ماجد حضرت عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آب زمزم کا کنواں جو کہ مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے وہ دوبارہ کھودیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ جب وہ کنواں کھودنا چاہا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار مزاحمت پر اتر آئے۔ اس وقت آپ نے نظر مانی تھی کہ یا رب العالمین، اگر میرے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے اور میں نے سب کو جوان دیکھا تو میں اپنے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عبدالمطلب کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے، اور جب سبھی جوان ہو گئے تو آپ نے اس دور کے مطابق اپنے 10 بیٹوں کے ناموں کا قرعہ نکالا۔ مکہ معظمہ کے تمام بڑے چھوٹے لوگ وہاں موجود تھے۔ حیرت والی بات تو یہ تھی کہ جتنی مرتبہ بھی قرعہ نکالا گیا حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ مکہ کے سرداروں نے حضرت عبدالمطلب کو تجویز پیش کی کہ حضرت عبداللہ کے بدلے میں اونٹوں کی قربانی پیش کر دی جائے تو بہتر ہے۔ جب تمام لوگوں نے آپ کو یہی تجویز دی تو اس دور کے مطابق تیر کے ذریعے قرعہ نکالا گیا اور اس میں 10 اونٹوں کی قربانی پیش کی گئی، مگر قرعہ نہ نکلا۔ چنانچہ قربانی کے اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک جا پہنچی۔ قربانی کا طریقہ اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب قربانی کے جانور قربانی کے لیے پیش کیے جاتے تو جس قربانی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونا منظور ہوتا، اس قربانی کو آسمانی بجلی آ کر جلا دیتی تھی۔ چنانچہ جب 100 اونٹ پیش کیے گئے تو یہ قربانی حضرت عبداللہ کے بدلے میں قبول ہو گئی۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبحین کا بیٹا ہوں،
یعنی پہلے ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ اور والد ماجد کی اکلوتی اولاد تھے۔ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ نے ایک ہی شادی فرمائی تھی۔ ہمارے پیارے آقا 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ تمام مسلمانوں میں اسی لیے پیر کے دن اور ماہ ربیع الاول کو بہت اہمیت اور درجہ حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے یثرب یعنی مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر اچانک شدید علیل ہو گئے اور بنی نجار کے پاس ٹھہر گئے، مگر چند روز کے اندر اندر ہی حال کے حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی تدفین مقام ایوا میں کر دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 برس ہی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر بنی عدی بن النجار کے قبیلے میں آئیں تاکہ اپنے بھائیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کروائیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی ایوا کے مقام پر شدید علیل ہو گئی اور چند روز کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا، چنانچہ آپ کی بھی تدفین مقام ایوا ہی میں کی گئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت ابو طالب نے کفالت میں لے لیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب اپنے ہمراہ تجارتی قافلے میں لے گئے، جہاں ایک عیسائی راہب نے ان سے کہا کہ اس بچے میں نبوت کی علامات ہیں، تم اس کی پوری طرح حفاظت کرو۔ تو حضرت ابو طالب نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصرہ کے مقام سے ہی واپس مکہ مکرمہ روانہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ رہ کر تجارتی سمجھ بوجھ حاصل کی اور جوان ہو کر خود تجارت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک ایماندار اور نیک تاجر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہوئی تو بروز پیر ربیع الاول کے مہینے میں غار حرا میں اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت الہی میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا اور خوشخبری دی کہ اللہ کریم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ سب سے پہلی آیات جو وحی کی گئیں وہ سورہ علق کی آیات تھیں، جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے محمد، پڑھیے اللہ تعالیٰ کے نام سے جس نے انسان کو پیدا فرمایا خون کے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی سب سے بزرگی والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لے آئے اور گھر آ کر اپنی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی بن گئی۔ اس واقعے کے 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ اس وقفے کو وحی کا رک جانا کہا جاتا ہے۔ یہ عارضی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی آیات بینات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اٹھو اے چادر اوڑھنے والوں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرو
اور اپنے پروردگار کی بزرگی بیان فرماؤ اور پاکیزہ کپڑے پہنو اور ناپاکی سے دور رہو۔ اللہ رب العزت کی محبت تھی کہ جب اللہ کریم نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے تو اس ادا کو اللہ کریم نے بہت پسند فرمایا اور قیامت تک کے لیے عالم انسانیت کے لیے مثال بنا دیا۔ اب جب بھی قرآن مجید میں سورہ مدثر کی تلاوت کوئی کرے گا تو اسے مولا کریم کا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیار اور محبت کا منفرد انداز ضرور دکھائی دے گا۔ اللہ کریم نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھنے کی ادا کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے پہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو خفیہ رکھا اور اس دوران اپنے اقربا یعنی خاندان والوں کو اور قابل اعتماد احباب کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت قبول کی، جبکہ 9 عمروں میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا۔ خفیہ تبلیغ تقریباً 3 برس تک خانہ کعبہ سے بالکل ہی قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کی جاتی رہی۔ دار ارقم میں 9 مسلم اصحاب دین کے ارکان کو سمجھتے اور نماز پڑھنا سیکھتے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ اہل قریش کی دشمنی و مخالفت کے باوجود اہل اسلام کی تعداد میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف 2 چچا ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت حمزہ نے پہلے اسلام قبول کیا جبکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسلام قبول کیا، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں خوب داد شجاعت دی، جبکہ غزوہ بدر میں حضرت عباس مشرکین کی طرف سے حصہ لیتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 59 برس کے قریب تھی۔ آپ کو سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 33 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 88 برس کے لگ بھگ تھی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ ابو لہب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اور مکہ معظمہ میں سب سے بڑا مخالف اسلام یہی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ مجھے سچا جانتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے بیک آواز ہو کر جواب دیا کہ ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، آپ بے شک صادق و امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک مسلح لشکر آ رہا ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور بت پرستی شرک ہے۔ بت پرستی چھوڑ دو اور بد اخلاقی کی باتوں سے کنارہ کر لو۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ باتیں سن کر اہل قریش بگڑ گئے اور وہاں سے چل دیے، مگر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت اپنے خاندان والوں کی فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں کو تبلیغ فرمائی تو اس میں بھی ابو لہب نے گستاخی کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں سورہ کوثر نازل فرمائی اور ابو لہب کی اس کی بیوی کے بد انجام کی نشاندہی کرتے ہوئے
سورہ ابی لہب نازل فرمائی۔ قریش مکہ خود کو اہل عرب میں سب سے اعلیٰ و ارفع خیال کرتے تھے، چنانچہ انہیں اپنے بتوں کی مخالفت اور عادات کی مخالفت سخت ناگوار گزری تھی۔ اب انہوں نے دین اسلام کی مخالفت پر کمر کس لی اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کا عزم کر لیا۔ اب اہل قریش نے حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ بعض اوقات وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ببول کے کانٹے بچھا دیتے تاکہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر گندگی کا ڈھیر لگا دیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طرف جاتے تو اوباش لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی آوازیں کستے، اور یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کنکریاں بھی پھینکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جائیں، جھگڑا کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام بدتمیزیوں کا تحمل اور برداشت کے ساتھ سامنا کیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون، جادوگر اور شاعر تک کہہ ڈالا۔ حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ مکہ مکرمہ میں آتا تو یہ لوگ قافلے والوں کو خبردار کرتے کہ ہمارے ہاں ایک شخص پاگل اور بے دین ہو چکا ہے، تم لوگ اس کی باتوں میں نہ آ جانا ورنہ نقصان کی ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین مخالفت مکہ کے رئیسوں میں سے ایک بڑے رئیس ابو جہل نے کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب بھی پیش تھا۔ اہل قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بھی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر ایسا کیا گیا تو بنو ہاشم کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ اور ولید جیسے بڑے بڑے رئیس ایک وفد کی صورت میں حضرت ابو طالب کے گھر آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، تمہارا یہ بھتیجا ہمارے دیوتاؤں کی تذلیل کرتا ہے، یہ چیز ہمارے لیے بالکل بھی قابل برداشت نہیں، تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یا پھر درمیان سے نکل جاؤ، پھر ہم جانیں اور ہم خود ہی اس سے نپٹ لیں گے۔ حضرت ابو طالب گھبرا گئے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، اہل قریش اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں دین حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا فرما دے یا میری جان اس راہ میں قربان ہو جائے۔